بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر تم رات 12 بجے سے پہلے بیگم صاحبہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میں تم سب لوگوں کو زندہ زمین کے اندر گاڑوں گا، تمہارے منہ باہر رکھوں گا اور ان پر کتے چھوڑ دوں گا۔ وہ اس وقت غصے سے چلا رہا تھا۔ اس کے آدمی قریب ہی کھڑے خوفزدہ تھے۔ وہ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ وہ سارے ہی بہت خوفزدہ تھے۔ ان کے وجود ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے مالک سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے کہ جو بات وہ کہتا ہے وہ پوری کر کے دکھاتا ہے۔ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی کسی بات سے مکرا ہو۔ صاحب، ہم نے ہر جگہ پر تلاش کر لیا ہے لیکن وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے۔ اس شہر میں ہماری جگہ جگہ بہت سے اڈے موجود ہیں مگر وہاں پر بھی کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی نے انہیں اغوا کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، زبیر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اگر اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے تب بھی مجھے بازیاب کروا کر دو، پھر مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جس نے یہ جرأت کی ہے۔ آج اس کے نکاح کا دن تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی بچپن کی محبت اسے ملنے جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ یہی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اس کی منگیتر کو اغوا کیا گیا ہے یا وہ خود یہاں سے بھاگ گئی ہے، کیونکہ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے تھے جس کی بنا پر اسے لگ رہا تھا کہ ماہنور اس سے شدید نفرت کرتی ہے اور نکاح کے دن ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے گی۔ وجدان صاحب تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو، خود کو اس لڑکی کے چکر میں پریشان مت کرو۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے۔ میں ویسے بھی بہت خوش ہوں کیونکہ میں ارسل صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو میں تمہاری وجہ سے مجبور ہو گیا تھا اور رشتہ لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہراتے ہوئے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی کروں تو ابھی اور اسی وقت اپنا منہ بند کر لیجئے۔ اس لڑکی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بکواس نہیں سن سکتا، اور جہاں تک اسے چھوڑنے کا سوال ہے تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس سے محبت کی ہے۔ جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے وہاں پر رکا نہیں اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب وہ خود اسے شہر میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اپنے ایک پولیس دوست سے بھی اس نے رابطہ کر لیا تھا جس نے اپنی نفری پورے شہر میں پھیلا دی تھی۔ اس کے پاس کے لوگوں کو یہ خبر مل چکی تھی کہ اس کی ہونے والی منکوحہ غائب ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کا مذاق بنا رہے تھے اور کچھ فکر مندی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن فی الحال اسے کسی کی بھی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فی الحال اسے صرف اور صرف اپنی جان کو ڈھونڈنا تھا اور اسے بازیاب کروا کر اپنے پاس لانا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ دیکھا انجان نمبر تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے جب اس نے آدمی کی آواز سنی تو اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہی ہو سکتی ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا وہاج، اس بار اگر میں تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح مجھ سے دہشت کھاتی رہے گی۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ ساری باتیں تم بعد میں کہنا، پہلے اپنی منکوحہ تو تلاش کر لو۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن تم فکر مت کرو، تمہارے حصے کی محبت میں اس سے کر دوں گا۔ میں تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا، آخر کو تم میرے سب سے اچھے دشمن ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ دوسری طرف زبیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کے پاس اڑ کر پہنچ جائے اور اس کا حشر نشر کر دے۔ اب کی بار اس نے اپنے لہجے پر تھوڑا سا قابو پایا اور اس کے ساتھ سودا کرتے ہوئے بولا، دیکھو، تم جو کچھ بھی چاہتے ہو میں تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ تم اسے کسی بھی قسم کی سزا نہ دینا۔ وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ جتنی زیادہ کر دکھائے گا اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا، جبکہ ماہنور کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کا رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اس کے اس طرح نرم لہجے میں بات کرنے پر دوسری طرف سے وحاش نے اس پر طنز کیا۔ اگر تم بہت پہلے ہی مجھ سے اس انداز میں بات کر لیتے اور میری پیشکش ماننے کے لیے تیار ہو جاتے تو شاید آج تمہیں اس ساری تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ہی پیدا کی ہوتی ہیں۔ میں تو یہ بتانے کے لیے فون کر رہا تھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ میرے ہی پاس موجود ہیں، بہت زیادہ رو رہی ہیں، بیچاری کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی ہیں، جو مجھے بار بار ان کی طرف کھینچ رہی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں حسن کا کس قدر دیوانہ ہوں، ہر زمانے میں ہی میں نے حسن کی قدر کی ہے، آج تک میں نے کبھی بھی خوبصورت لڑکی کو مایوس نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہاری بیگم کو بھی مایوس نہیں کروں گا اور اس کی تمام آرزوئیں پوری کروں گا۔ تمہارے حصے کی سہاگ رات میں منانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بہت ہی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور بے دردی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دوسری طرف زبیر کا خون کھولنے لگا۔ وہ اس کی عزت پر وار کر رہا تھا جو اس سے کسی بھی صورت برداشت نہیں تھا۔ وہ حلق کے بل چلایا اور زوردار آواز میں بولا کہ اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ذلیل انسان، خبردار جو تم نے اس کے قریب بھی جانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا کال کٹ گئی۔ دوبارہ سے اس نے کال ملانے کی کوشش کی، لیکن اب کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شدت غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ ماہنور، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی جو کہ سیکرٹ ایجنسی میں ہی تھا۔ اس نے وہ نمبر ابھی بھیجا اور کہا کہ اسے ٹریس کرو، لیکن یہاں پر بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اب اس نمبر کی کوئی بھی لوکیشن معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا ویسے اس کے خوف میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دشمن ایک بہت ہی گھٹیا انسان تھا جس سے وہ کسی بھی قسم کی توقع رکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر حد سے گرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اسی وجہ سے ہی تو اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ماہنور کے گھر گیا تھا کہ ان سے اس کے بارے میں کوئی سوال جواب کر سکے۔ اس کا باپ زبیر کو دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری دشمنی کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی اور وہ اسے اپنے ساتھ چھین کر لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے ان لوگوں نے ہمیں کال کی تھی، وہ اس وقت رسیوں سے بندھی ہوئی ہے جبکہ وہ گھٹیا انسان اس کے قریب کھڑا اسے پریشان کر رہا ہے۔ اگر اس کی عزت کو کوئی خطرہ پہنچا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس وقت کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ زبیر نے بڑی مشکل سے انہیں کنٹرول کیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کریں، میرے ہوتے ہوئے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اسے بازیاب کرا دوں گا، بس صرف تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ جہاں تک اس انسان کا سوال ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس انسان کو کس طرح سے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ مجھے بس کسی طرح سے اس کے خاندان کا پتہ لگانا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی 5 بہنیں ہیں، اگر میں نے ان میں سے ایک کو بھی اغوا کر لیا تو وہ انسان لائن پر آ جائے گا اور میری زوجہ محترمہ کو میرے حوالے کر دے گا۔ اس وقت اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈنے کے بجائے وہ اب اس کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح سے اس انسان کے گھر والوں کا پتہ لگا لے۔ نور نے جب آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اپنے ساتھ ہونے والی واردات اسے یاد آ گئی۔ وہ اس وقت پارلر سے باہر نکل رہی تھی کیونکہ ڈرائیور نے اسے کال کی تھی کہ وہ اسے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ زبیر نے اسے احتیاط کرنے کو کہا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میرے بہت سے ایسے دشمن ہیں جو اس طاق میں ہیں کہ کسی طرح سے مجھے ذلیل و رسوا کر سکیں اور مجھے نقصان پہنچا سکیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری کمزوری بن کر انہیں ملو، اسی وجہ سے ہی تمہیں ہر لحاظ سے احتیاط کرنی ہوگی۔ اس لیے پارلر سے نکلنے کے بعد اس نے اچھی طرح سے وہ گاڑی چیک کی تھی اور اس نے وہاں پر ڈرائیور کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب گئی کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھا اور کھینچ کر گاڑی کے اندر دھکیل لیا۔ وہ احتجاج بھی نہیں کر پائی تھی
اور اب جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ بندھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور اسے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی لائٹس جل اٹھیں۔ ایک دم ہی روشنی ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بامشکل کھل رہی تھیں۔ اس وقت وہ دلہن کے لباس میں ہی موجود تھی اور بہت ہی خوبصورتی سے تیار کی گئی تھی۔ اگر کوئی بھی اسے ایک نظر دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ سامنے کھڑا وہاج چند لمحے تو اسے پاگلوں کی طرح دیکھتا رہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو کر اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے کہا، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم بلا شبہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تمہارا منگیتر کیوں تمہارے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہے۔ ارے اسے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے حسن کی وجہ سے مجھے ہی زیر نہ کر دو۔ یہ بات اس نے بہت ہی گھمبیر لہجے میں کہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کنٹرول کھوتا، وہ زور زور سے اپنے وجود کو جھٹکا دینے لگی اور خود کو آزاد کروانے کی کوششیں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ بھی جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور پیچھے ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم جتنی مرضی کوشش کر لو لیکن تم اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتی۔ چونٹی جیسی جان ہے، اس لیے شیروں جیسے کام کرنے سے پرہیز کرو۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آواز اس کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، ذرا مجھے معاف کرنا، میں بھول گیا تھا کہ تمہارے منہ سے یہ ٹیپ بھی اتارنی ہے۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی، وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میری تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ ہے، تم اس کے ساتھ جا کر اپنے مسئلے نپٹاؤ۔ ارے تمہیں تو زبیر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تم تو ویسے بات کر رہی ہو جیسے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں رکھتا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے تو وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ مانتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ شاید تمہیں اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ سوچ کر بہت گھن محسوس ہو رہی ہوگی کہ تمہیں زبیر ہاتھ لگائے گا یا وہ تمہارے پاس آئے گا۔ میں نے تمہاری مشکل آسان کر دی ہے، کیونکہ اب وہ تمہارے پاس نہیں بلکہ میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا اور تمہیں وہ محبت دوں گا جسے تم کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گی۔ پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ماہنور نے اس کے منہ پر تھوکا اور چلاتے ہوئے کہا، تم سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے چہرے سے تھوک ہٹایا اور مسکراتے ہوئے بولا، آج تمہیں دیکھنے کا موقع مل گیا ہے، شکر ادا کرو کہ مرنے سے پہلے دیکھ لیا، ورنہ ساری عمر پچھتاتی رہتی۔ وہ انسان حد سے زیادہ ڈھیٹ ثابت ہوا تھا اور اس بات کا اندازہ ماہنور کو ہو رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اس منگیتر کی وجہ سے، جس نے ہمیشہ ہی مجھے نقصان پہنچایا ہے، جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میری ساکھ برباد کی تھی۔ میں الیکشن میں اس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پایا تھا۔ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، اس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 2 سال تک میں سڑکوں پر خوار ہوتا رہا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں خالی ہاتھ رہا، اور اس بات کا بدلہ تو میں اس سے لے کر ہی رہوں گا۔ تمہارے ساتھ ویڈیو بناؤں گا اور وہ پھر انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس کی عزت اس وقت کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ وہ یہ بات بہت ہی بے دردی سے کر رہا تھا، جیسی ہی ایک چھوٹی سی بات ہو۔ اس کے بعد وہ اس کے ہاتھ کھولنے لگا اور کہنے لگا، چلو اب ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، اب تھوڑا پریکٹیکل بھی کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں کرو، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس انسان کو برباد کرنے میں تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ میری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو۔ اب وہ اسے لالچ دے رہی تھی اور اسے اپنی باتوں میں لانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تم جتنی مرضی چالاکیاں کیوں نہ کر لو، لیکن تم مجھے اپنی باتوں کے جال میں نہیں پھنسا سکتی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے گزاری ہے۔
انسانوں کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اور تم لڑکیوں کی فطرت کو سمجھنے میں تو میں نے PhD کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے تم مجھے کسی بھی چال میں نہیں پھنسا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ کھول دیے اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے کر گیا۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی جہازی سائز کا بیڈ پڑا ہوا تھا، جس کے اوپر سرخ رنگ کی ہی بیڈ شیٹ موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرایا اور بولا کہ تم اسی طرح کا ہی استقبال چاہتی تھی نا؟ مجھے یقین ہے کہ اس نے بھی تمہارے لیے ایسا ہی بندوبست کیا ہوگا، مگر ہائے بیچارہ تمہارا منگیتر نکاح کرنے سے ہی محروم رہ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا، اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر جھکتا۔ جب اس کی نظر اس کے کانوں میں لگی ہوئی بالی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے غور سے ماہنور کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی بھی وہ اپنے منہ سے صرف یہی بات نکال رہا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کی خراب ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر وہ لڑکی بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہا اور قریب سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑا اور اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہوئے کہا، تم کیا مجھ سے یہ توقع کر رہی ہو کہ میں دوبارہ تمہیں کھو دوں گا اور دوبارہ تمہیں اپنی زندگی سے جانے دوں گا؟ نہیں نور بیگم، نہیں، اب میں تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے تمہارا نام سنا تھا تو میرے ذہن میں وہی ماضی کا ایک بھولا بھٹکا خیال آیا تھا۔ ایک دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش مجھے وہ سب مل جائے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو اس جھوٹے فریب سے نکال دیا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ابھی بھی میری کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اب جب تک میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر لیتا، جب تک میں تم سے نکاح نہیں کر لیتا، تب تک میں تمہیں حقیقت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے وہیں پر چھوڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس نے مولوی کا بندوبست کرنا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی بلانا تھا۔ اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جو انتقام کی آگ جل رہی تھی، وہ آگ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہاں پر صرف اور صرف محبت موجود تھی۔ وہ خوشی سے سرشار تھا، اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا جس نے اسے اس کی محبوبہ سے ملا دیا تھا۔ دوسری طرف زبیر نے اپنے علاقے میں موجود پولیس دوستوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ حاج کی بہنوں کو تلاش کریں اور پتہ لگائیں کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی 4 بہنیں تو ملک سے باہر رہائش پذیر ہیں اور اس کے والدین بھی یہاں سے جا چکے ہیں۔ سب سے چھوٹی بہن ہے جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ جب اسے اس بات کی تفصیل ملی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جس چیز کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے وہ خوشخبری مل ہی گئی تھی۔ واہ زبیر واہ، تمہاری قسمت تو بہت ہی اچھی ہے۔ ابھی رات کے 12 نہیں بجے اور تمہیں پہلے سے ہی اس بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کی دیری نہیں کی اور اپنی گاڑی نکالی اور تیزی سے اس کے ہاسٹل کی طرف بڑھنے لگا جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ وہ اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ خیال پہلے ہی آ جاتا تو میں جلد ہی اپنے ہونے والی بیگم کو بازیاب کروا دیتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا خود سے ہی سوال کر رہا تھا۔ فریحہ اس وقت ایک آئس کریم پارلر کے باہر موجود اپنی فیوریٹ آئس کریم کھا رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے دوبارہ سے امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی تھی اور بہت جلد ہی اسکالرشپ کے لیے ملک سے باہر جا رہی تھی۔ وہ بھائی کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن اس کا وہاج کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور ابھی تک ہی اس کے بھائی کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بھائی نے اسے یہ بھی ہدایت کی ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے رات کے وقت تم نے اپنے ہاسٹل سے باہر نہیں نکلنا اور اندر ہی رہنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اگر اس کا کوئی دشمن بہت چالاک ہوا تو وہ ضرور اس کی بہن تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی حفاظت کے لیے اس نے ہاسٹل سے باہر 2 گارڈز بھی کھڑے کیے ہوئے تھے۔
مگر وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر پچھلے حصے سے دوست کے ساتھ باہر نکل کر جا چکی تھی، اس بات سے انجان کہ آج اس کی زندگی کا سب سے برا دن شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف زبیر نے اس کی ایک تصویر بھی نکال دی تھی تاکہ اسے پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ ابھی وہ ہاسٹل سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا جب اسے ایک آئس کریم پارلر کے باہر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک کو تو وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ یہ اس کے دشمن کی سب سے قیمتی شے تھی جسے اس نے مہرے کے طور پر استعمال کرنا تھا اور ہر حال میں حاصل کرنا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور چلتا ہوا اس کے پاس گیا، اسے بازو سے پکڑ کر کچھ بھی کہے بغیر کھینچنے لگا۔ جب اس کی دوست نے یہ سب دیکھا تو وہ چلانے لگی۔ وہاں پر موجود لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب اس نے سب لوگوں کو اپنا تعارف کروایا تو ان لوگوں نے اس کی اتنی بڑی گاڑی اور اس کا نام رتبہ دیکھا تو وہ جلد ہی پیچھے ہو گئے۔ فریحہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور بے بسی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اسے پاکستانی عوام اس وقت بہت زہر لگ رہی تھی، جو طاقت سے ہمیشہ اس طرح ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ مجال ہے جو کبھی بھی انہوں نے کسی بے گناہ کے لیے آواز اٹھانے کی جرت کی اور پھر اس کے لاکھ چیخنے اور احتجاج کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے ساتھ کھینچ کر لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اسے گاڑی میں دھکا دیا اسی وقت ہی اس نے بے ہوش کر دیا تھا تاکہ یہ شور نہ مچا سکے۔ اب اس نے اگلا کام یہی کیا کہ دشمن کو کال ملائی۔ دوسری طرف وہ نکاح کی سرگرمیوں میں مصروف تھا، کسی کی بھی کال اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ زبیر کی کال آ رہی ہے تو اس نے مکمل طور پر نظر انداز ہی کیا۔ اب اس کا اس انسان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بچا تھا، کیونکہ اس سے جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکا تھا، اور اب اس نے اپنی محبت کے لیے اس انسان کو بھی معاف کر دیا تھا، یعنی اس نے اپنی محبت کا صدقہ ادا کر دیا تھا اور اس انسان کی زندگی کو بخش دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی صاحب وہاں پر پہنچ گئے۔ جب نکاح کی باری آئی تو نور نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور دوبارہ سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے۔ بہن سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے، اس کی ہر خواہش تم لوگ منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے ہو۔ وہ اس وقت ایک کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، 2:30 بجے اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ ہفتے میں وہ صرف 5 دن کے لیے کالج جاتی ہے۔ کسی بھی دن اسے آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کی جائے یا پھر اس کو تمہاری کی سزا دی جائے؟ یہ سن کر وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ انسان اسے ذہنی تکلیف دے رہا تھا اور اسے ایموشنلی ٹریپ کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے جلدی سے بیگم کے ساتھ ایک تصویر بنائی اور زبیر کو بھیج دی تاکہ اسے بتا سکے کہ اب یہ عورت اس کی ملکیت ہے۔ وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف اس کا دشمن بھی یہ کھیل کھیل چکا تھا۔ اس نے جب یہ تصویر دیکھی تو اس کا خون غصے سے کھول اٹھا۔ ایک نظر اس نے وہاج کی بہن پر ڈالی جو بے ہوش تھی اور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسی وقت ہی اس نے کال ملائی۔ ہاں تو میرے سب سے عزیز دشمن، کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں اپنی ہونے والی بیگم کو میری بیگم بنتا ہوا دیکھ کر؟ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ویسے تو تمہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ بے غیرت لوگوں کو ہمیشہ ہی اس طرح کے کاموں میں خوشی ملتی ہے۔ تم جو اتنا زیادہ ہنس رہے ہو، اگر تمہیں پتا چلے کہ میں تمہارے ساتھ کون سا کھیل کھیل چکا ہوں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ بس یہی سوچ کر ہی میں خاموش ہوں۔ زبیر صاحب، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی تمہیں میری کسی کمزوری کے بارے میں پتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، زبیر اسے ویڈیو کال کرنے لگا جسے اس نے آسانی سے اٹھا لی، لیکن جب اس نے اسکرین میں نظر آنے والے منظر کو غور سے دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی بہن اس وقت دوپٹے کے بغیر بے ہوش بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، تم نے ہمت بھی کیسے کی اس کے پاس جانے کی؟ اور تم اس کے پاس پہنچے کیسے؟ تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ لگا؟ تم مجھے بہت بے وقوف سمجھ رہے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، ہمیشہ ہی بچپن سے چالے چلتا آ رہا ہوں۔
مجھے پتا تھا کہ تمہیں کس طرح سے اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اور جہاں تک نور کا سوال ہے تو تم آج ہی رات اسے طلاق دو گے، ورنہ میں تمہاری بہن کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اب تمہارے پاس میری اور میرے پاس تمہاری کمزوری موجود ہے۔ چلو ایک سودا کر لیتے ہیں، تم میری محبوبہ میرے حوالے کر دو، میں تمہاری بہن تمہیں دے دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، میں یہ لڑکی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اتنی مشکل سے تو میں نے اسے تلاش کیا ہے، میں دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماروں گا۔ اور جہاں تک اپنی بہن کا سوال ہے تو میں اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہوں۔ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم خود ہی سے میرے پاس چھوڑ کر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کھلکھلا کر ہنسا۔ زبیر کو اب اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کی بہن لاپتہ تھی اور اس کے دشمن کے قبضے میں تھی، مگر مجال ہے جو وہ ذرا سا بھی فکر مند ہو۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور دوبارہ سے فریحہ کی طرف دیکھنے لگا، جو ہر چیز سے بالکل انجان نیند کے مزے لے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں سے گالیاں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ ایک بات تو وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جا پائے گا اور نہ ہی سے کوئی نقصان پہنچا پائے گا، کیونکہ وہ اپنے دل میں صرف ایک عورت کو محبت کا مقام دے چکا تھا، اور وہ عورت نور ہی تھی۔ اگر وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو ہاتھ لگاتا تو یہ ناانصافی ہوتی۔ دوسری طرف وحاش نور کے اس وقت کافی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بے چینی سے بولی کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم مجھے پہلے سے کیسے جانتے ہو، اور تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، شاید تمہیں یہ بات عجیب لگے اور شاید تم اسے میرا بچپنا بھی سمجھو، لیکن یہ سچ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں، مگر مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہے۔ 14 سال پہلے میرا پور گاؤں میں تم لوگوں کی حویلی تھی۔ تم لوگوں کے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں میں ہم لوگ بھی رہائش پذیر تھے۔ تب میں اکثر ہی تمہارے گاؤں میں آتا رہتا تھا۔ وہاں پر میری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ شاید اس وقت تمہاری عمر صرف اور صرف 8 سال تھی۔ میں نے اس وقت تم سے پہلی بار اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا اور تم سے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر تم سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ نور جو پہلے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بھی تبدیل ہو گئے۔ وہ بھی تو اتنے عرصے سے اسی محبت کے سہارے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی تو اسی کی وجہ سے ہی کسی کو اپنا دل نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ آج بھی اس کے ذہن میں وہ چھوٹا سا بچہ موجود تھا جس کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑا ہو کر اس سے نکاح کرے گا۔ تو کیا یہ وہی وجی تھا؟ وہ بچپن میں اسے وجی کہہ کر ہی تو پکارتی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے سوال کیا۔ اب کی بار نور کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وحاش نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کی اور ہنس کر اسے کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم نے اب تک وہ بالی اپنے کانوں میں ڈالی ہوگی۔ یہ میں تمہارے لیے میلے سے لایا تھا۔ وہ بھی کھل کر مسکرا دی اور بولی کہ میں نے آج تک اسے اپنے کانوں سے جدا نہیں کیا، کیونکہ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس سے شکایت کی کہ تم لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا کہ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ اب بغیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ ان پر الزام لگا تھا جس کی وجہ سے ہمیں وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ ہم شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تمہارے بابا سے تو ہم لوگوں کی ویسی ہی نہیں بنتی تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ ہماری کسی قسم کی کوئی مدد کرنا چاہتے تھے۔ شہر میں آنے کے بعد زندگی یکدم ہی تبدیل ہو گئی تھی، مگر میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول پایا تھا۔ تمہاری یاد ہر لمحہ ہی ستاتی رہتی تھی۔ پھر جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پر میرا سامنا پہلے ہی دن زبیر سے ہوا۔ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ سیاستدان کا بیٹا تھا۔ میرا بھی ماضی سیاست سے جڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے ہم لوگوں کی ایک دوسرے سے اچھی خاصی بات چیت شروع ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر مجھ سے جلتا ہے۔
چونکہ میں یونیورسٹی کا ٹاپر بچہ تھا، ہر طرح کی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اندر ہی اندر مجھ سے نفرت بھی کرتے تھے، اور ان لوگوں میں سے ایک کا نام زبیر تھا۔ اس نے ایک دن مجھے پھنسانے کا ارادہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک کلب میں لے کر چلا گیا۔ میں یوں تو اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے ساتھ وہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، تم نے صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ جانا ہے، جیسے ہی میں فارغ ہو جاؤں گا تمہیں لے کر واپس آ جاؤں گا۔ مگر وہاں پر مجھے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو بنا کر پوری یونیورسٹی میں پھیلا دی۔ وہ لوگ جو پہلے میری تعریف کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے، وہ مجھ پر تھو تھو کرنے لگے تھے۔ ابا کی سیاست دوبارہ سے بحال ہوئی تھی، لیکن میری غلطی کی وجہ سے وہ دوبارہ سے بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے حویلی سے نکال دیا تھا۔ میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ سڑکوں پر چند راتیں گزارنے کے بعد میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا اور میں نے اپنا راستہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ہمیشہ ہی ساری زندگی عیش و عشرت سے گزاری تھی، لیکن وہ وقت میری زندگی کا سب سے کٹھن وقت تھا، کیونکہ میرے پاس تو بعض اوقات اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ حویلی سے نکالا جا چکا تھا، ضرورت کی ساری چیزیں وہیں پر پڑی ہوئی تھیں، دوبارہ وہاں پر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دوران تمہاری یاد مجھے مزید شدت سے آتی تھی۔ بس کسی طرح سے تمہارے پاس پہنچنا چاہتا تھا، تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، تمہارے بارے میں بھی پتہ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نہ جانے تمہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ 2 سالوں کے بعد ابا کو دوبارہ سے مجھ پر ترس آیا اور وہ مجھے دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اس انسان سے بدلہ نہیں لوں گا تب تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور اسی سلسلے میں ہی میں کافی عرصے سے کوششیں کر رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور اسے اپنا سب کچھ مانتا ہے۔ میں نے سوچا کہ جو کھیل اس نے میرے ساتھ کھیلا تھا وہی کھیل میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، مگر میں اس دوران بھول چکا تھا کہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے والا ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت سی غلط باتیں بولی ہیں اور تمہارا دل دکھایا ہے، میں نے تمہیں ذہنی تکلیف بھی دی ہے۔ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، بس اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے، اب تمہارے اس منگیتر نے میری بہن کو اپنی قید میں رکھ لیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ تمہاری بہن کو کچھ بھی نہیں کہے گا، میں اسے اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ جتنا مرضی کم ظرف سہی، لیکن وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ شرارتی انداز میں مسکرائی اور اسے کہنے لگی، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہن اس کا جینا حرام کر دے گی۔ وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ یہاں پر اس نے یہ بات کی تھی اور وہاں پر واقعی ایسا ہو رہا تھا۔ زبیر اسے تکلیفیں دینے کے لیے یہاں پر لایا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے لڑائی کرتی تھی، پنگا لیتی تھی، اس کے بال کھینچنا شروع کر دیتی تھی اور یہاں تک کہ مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے کراٹے سیکھ لیے تھے، اور اب وہ سب کچھ اس بیچارے پر آزما رہی تھی۔ اب تو وہ اس کے کمرے میں بھی جانے سے گھبراتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے دل سے نور بھی نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ اب اسے اس لڑکی کی عادت ہونے لگی تھی۔ مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ فریحہ بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے اس نے بھی خاموشی سے نکاح کر لیا۔ جب فحاج کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے نور کو بولا، دیکھو ساری دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بہنوئی اور بہن کی دعوت کرے، لیکن زبیر اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں کی دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ میں تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن سکتی ہے۔ جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے
تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے زندگی کی ساری خوشیاں دوں گا اور اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور اسے ساری عمر محبت کرتا رہوں گا۔ فریحہ جو کہ دروازے کے قریب کھڑی زبیر کی باتیں سن رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے گی اور اسے اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ مزید 2 مہینے گزرے تھے جب ایک دن اس نے زبیر کو راضی کر لیا۔ وہ دونوں اس وقت وحاش کے گھر میں موجود تھے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں مرد حضرات ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ دونوں عورتیں معنی خیز انداز میں اپنے شوہروں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہاں تو میرا سب سے اچھا دشمن اب میرا سب سے اچھا دوست بن گیا ہے، وحاش نے شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بات سن کر سامنے بیٹھا انسان تب جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اپنا دوست نہ کہا کرو، وہ چڑچڑاتے ہوئے بولا۔ نور نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ فریحہ کا چہرہ بھی ہنسی روکنے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میرے سب سے پیارے اور سب سے اچھے دشمن ہو، اب میں تمہیں یہی کہہ کر پکارا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ زبیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اب اس کے دل سے اپنے دشمن کے لیے نفرت واقعی میں ختم ہو گئی تھی۔ اب واقعی اس کا دل نرم ہو گیا تھا۔ دونوں میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں اور جتنی بھی رنجشیں تھیں، وہ ساری دور ہو گئی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ اب صرف اور صرف خوشیاں ہی ان لوگوں کی منتظر تھیں۔ 1 سال کے بعد دونوں کے گھروں میں ہی خوبصورت بچے پیدا ہوئے، جن سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وحاش نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کروں گا۔ ان دونوں کا رشتہ بھی اسی وقت ہی بیٹھے بیٹھے ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔